بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو جماعت نحم سے حیدر علی آتش کی غزل سے تفہیمی سوالات اور ان کے جواب آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان سے بھرپور استفادہ کریں گے اور امتحان میں کامیابی حاصل کریں گے۔ پہلا شعر ملاحظہ ہو، جو کہ غزل کا مطلب ہی ہے، کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ اس کا سوال ہے کہ شاعر کی توقع کیا ہے اور محبوب کا رویہ کیا ہے۔ توقع مطلب امید، اور محبوب کا رویہ مطلب بیہیویئر کیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ محبوب شاعر کے بارے میں بدگمان ہے، محبوب شکوہ کناں ہے، یعنی شکایت کر رہا ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ وہ محبت سے بات کرے، لیکن محبوب کے لبوں پر گلے شکوے ہیں۔ محبوب کے رویے کے باعث شاعر کے دل میں بھی طرح طرح کے گمان پیدا ہوئے ہیں کہ محبوب کہیں اسے قطع تعلق ہی نہ کر لے۔ دوسرا شعر ملاحظہ ہو، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ قواعد کی روح سے اس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تضاد یہ ہے کہ کلام میں یا شعر میں دو متضاد الفاظ کا لایا جانا صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ یہاں پر زمین اور آسمان آپس میں متضاد ہیں۔ اب اس میں سوال کیا بنتا ہے؟ اس میں سوال یہ ہے کہ اس شعر میں کس حقیقت کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، یعنی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج عروج ہے تو کل زوال ہوگا، اگر آج کڑا وقت ہے تو کل اچھا وقت ہوگا۔ انسان ہمیشہ گردش حالات کا شکار رہتا ہے۔ اگلا شعر ملاحظہ ہو، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ قواعد کی روح سے یہ شعر جو ہے وہ صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ تلمیح سمجھ لیجئے کہ ایسی صنعت ہے کہ شعر میں یا کلام میں ایسے الفاظ کا لایا جانا کہ جن کو پڑھ کر کوئی تاریخی واقعہ یاد آئے۔ تو یہ سکندر اور دارا جو ہیں، سکندر یونانی تھا جس کو الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں، اور دارا ایران کا بادشاہ تھا۔ تو اب اس پہ سوال کیا بنتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سکندر اور دارا کون تھے؟ تو سکندر مقدونیہ یعنی یونان کا بادشاہ تھا، آدھی دنیا فتح کی تھی، اور دارا ایران کا شان و شوکت والا بادشاہ تھا۔ دنیا عبرت کی جگہ ہے، اب دونوں کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے، مطلب ان کی قبروں تک کے نشان بھی باقی نہیں رہے، ان کی طاقت جو ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آئی۔ چوتھا شعر ملاحظہ ہو، دیدہ و دل اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ تو سوال ہے کہ محبوب کی جگہ کہاں ہے؟ تو محبوب کی جگہ آنکھوں اور دل میں ہے۔ ایک عالم محبوب کے حسن کا دیوانہ ہے اور سب اسے دل اور آنکھوں میں بسائے بیٹھے ہیں۔ اس کی جگہ گھر نہیں، چشم و قلب ہے، یعنی دل اور آنکھیں ہیں۔ پانچواں شعر ہے، غم و غصہ و رنج و اندوہ و ہرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ تو جناب شاعر کے مہربان کیسے کیسے ہیں؟ شاعر نے غم، غصہ، رنج، مصیبت اور مشکل کے علاوہ کسی کو دوست نہیں پایا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو ساتھ دے۔ خوشی اور آسائش تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہیں، لیکن رنج و الم ایک بار کسی کا گھر اور قسمت کا راستہ دیکھ لیں تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے یہاں پر ان چیزوں کو اپنے مہربان یعنی اپنے دوست کہا ہے۔ تیری کل کے قدرت کے قربان آنکھیں، دکھائے ہیں خوش رو جواں کیسے کیسے۔ شاعر نے اس شعر میں اللہ کی کس قدرت کی تعریف کی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے کیا ہی خوبصورت اور پری چہرہ لوگ تراشے ہیں، اتنے خوبصورت کہ اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ایسے خوش رو جواں تراشے ہیں جنہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر رشک کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آگے ساتواں شعر ہے، جو کہ غزل کا آخری شعر ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے تخلص استعمال نہیں کی ہے، تو اس لیے یہ صرف آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ تو اس شعر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس کا ہے جواب کہ اللہ کریم نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان ان نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ نے انواع و اقسام کی چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں جنہیں انسان کھاتا ہے اور مزے لوٹتا ہے۔
زبان کو چاہیے کہ وہ شکر نعمت زیادہ سے زیادہ کرے کہ اللہ کی معقولات کے یہ کیسے کیسے مزے لوٹتی ہے۔ معقولات مطلب کھانے جو اللہ پاک نے دیے ہیں، تو زبان ان سے کھانے کے مزے لوٹتی ہے، تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔